السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، یوم شہادت حضرت امام علی مقام علی الزین العابدین السجاد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ سب کی خدمت عالیہ میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آئیے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے کربلا کے مصائب کے شاہد امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے کربلا مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کا دن روز شہادت حضرت امام علی مقام امام علی زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن ہم مولا کی بارگاہ میں وقت کے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت عالیہ میں مولا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج 24 اگست 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 938 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ چہارشنبہ بدھ کا دن ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی الہادی علیہ السلام کے دن میں ہم مولا کے ہی مہمان ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ ذاکر اہل بیت علیہم السلام سجاد حسین جعفری صاحب، تحصیل کروڑ لالیسان، ضلع لیا، پنجاب، پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان صدا حسین عباسی صاحب، نوشہر و فیروز سندھ، پاکستان سے۔ اور ایک ہمارے مہمان نے شرکت فرمانا تھی، انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی مجبوری ہے، نہیں آ سکیں گے، شاعر اہل بیت علیہم السلام انجم غدیری لکھنؤ ہندوستان سے شرکت نہ فرما سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو خیر و عافیت عطا فرمائے اور صحت و تندرستی سے رہیں۔ امام سجاد نام سے ہی واضح، لقب سے ہی واضح کہ اسم با مسمہ، سجدے کرنے والے امام، ایسے امام علی زین العابدین، نام کے دوسرے علی، لقب کے زین العابدین، عابدوں عبادت گزاروں کی زینت۔ ہمارے امام ہیں ہی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اول تو ان کو والائے صفات قرار دیا ہے، ایسی صفات حسنہ ان کے اندر رکھی ہیں کہ ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو اپنی صفات میں ہی، یعنی اپنی ذات میں ہی کچھ صفات حسنہ ہوتی ہیں، کچھ صفات احسن ہوتی ہیں، اور وہ احسن صفات کے مالک ہیں کہ ان سے اچھی صفات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی صفات جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ درجے کا قرار دیا، وہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام میں قرار دیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام جس زمانے میں بھی رہے، اس زمانے میں جس کسی نے جتنی برتری، بزرگواری، بڑائی طلب کی، امام علیہ السلام کے آگے ہیچ رہا، کچھ بھی نہ رہا، امام کے آگے سرنگوں رہا، اور معصوم علیہ السلام کی بزرگواری کو ماننے پر مجبور و عاجز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بزرگواری عطا فرمائی۔ معصومین علیہم السلام سب صفات میں مشترک ہیں، لیکن ظاہر صفات جنہیں معصومین علیہم السلام نے ظاہر کیا اپنے وقت میں، وہ مختلف رہیں اور کچھ مشترک بھی رہیں۔ جس طریقے سے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں مشہور کیا حقیقت ہے یہ بات کہ معصوم علیہ السلام شب میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس اعلیٰ صفت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اپنے وقت کے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح جان فشاری کی، معصوم علیہ السلام کا جہاد مشہور ہے، لیکن امام علی زین العابدین علیہ السلام عبادت کے لیے زیادہ مشہور ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ و منقبت خان صدا حسین عباسی صاحب، نوشہر و فیروز سندھ، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے،
मौला की बारगाह में जी तवस्सुल की घड़ियां हैं। मोमिनीन आपकी आवाज़ सुनने को बेताब हैं। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में पेश फरमाइए और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा उनके बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके चचा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वरतर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। शुरू कर दूं? बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। हो मेरे सीने तो लवर जालम को बैणी दे दिया पैया, मेरे सीने तो लवर जालम को बैणी दे दिया पैया, ऐसी ना पाक रसूल दहे, ऐसी ना पाक रसूल दाए विच खैमे मर दिया पैया, मेरे सीने तो लवर जालम को बैणी दे दिया पैया, मेरी जुल्फा चोंत कढे जालिम वाल मोहम्मद चुमदा, मेरे जुल्फा चोंत कढे जालिम वाल मोहम्मद चुमदा, इतवाल जमीन ते चढ़ दे, इतवाल जमीन ते चढ़ दे, उत चादर जण दिया पैया, मेरे सीने तो लवर जालिम को भेणी दे दिया पैया, समझो सैन मरेंदा है पिया चाटा शजदा जाया, तो मैं को समझो सैन मरेंदा है पिया चाटा शजदा जाया, तो ए चाटा पाक मोहम्मद दे, चाटा पाक मोहम्मद दे चेहरे ते लग दिया पैया, मेरे सीने तो लवर जालिम को बैणी दे दिया पैया, मेरे सीने तो लवर जालिम को बैणी दे दिया पैया, मेरा एक बरगाजी नहीं बचिया, मेरे चेहरे को ना लाल बड़ा, मेरा एक बरगाजी नहीं बचिया, मेरे चेहरे को ना लाल बड़ा, नाशाद हुसैन देवड़िए, नाशाद हुसैन देवड़िए, हम शीरा सड दिया पैया, मैंने तो लवर जालिम को बैणी दे दिया पैया। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा आपने। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फ़रमाए। कुछ और इनायत फरमाना चाहेंगे? मेरी आवाज़ आ रही है जनाब सदा हुसैन अब्बासी साहब? हेलो जी, कुछ और पढ़ना चाहेंगे? नहीं, बस यही। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा। मज़ीद तैयारी के साथ आप शिरकत फरमाएँ और मौला की बारगाह में मज़ीद कलाम भी पढ़ सकें। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नोहा व मनकबत खां सदा हुसैन अब्बासी साहब, नौशहरो फ़िरोज़ सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। आज का दिन शहादत हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। मदीना वो मदीना जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुनव्वर किया है नूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल आज़म
ایسے رسول جو سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم ہیں، ایسے عظیم کہ ان کے آگے کوئی عظمت بھی نہیں، وہ سب سے عظیم ہیں۔ ان کے سبب سے اللہ نے جس مدینے کو آماج گاہ امن و شرافت و حیا و عفت و رسالت قرار دیا، اس مدینے کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ اس مدینے کی خاک پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار۔ اس مدینے کے اندر رسول کے 4 امام بیٹے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور وہ امام جن کے نام گرامی قدر سے مذہب اہل بیت علیہ السلام مشہور ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے شاگرد ہونے پر دنیا کے بڑے بڑے امام معصوم علیہ السلام کے شاگرد ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے معصوم کی خدمت میں کچھ وقت گزارا، یہی ہماری حیات ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اگر یہ زندگی کے چند سال ہماری زندگی سے نکال دیے جائیں تو ہم مردہ ہو جائیں، باقی زندگی ہے ہی نہیں۔ حقیقت زندگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی ہے۔ لہذا ہمارے 4 امام علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ کی پاک سرزمین کے اندر مدفون ہے، اور ہمارے امام علی زین العابدین علیہ السلام امام ہیں اور علی ہیں، لقب علی نام کے بھی علی، کام کے بھی علی، لقب زین العابدین، سجاد، وہ سجاد جو سجدے کرنے کی وجہ سے زمانے میں مشہور ہیں، ایسا سجدہ کرنے والے کہ جن کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام صبح کی نماز سے شروع جو کرتے تھے سجدہ تو ظہر ہو جاتی تھی، ظہر سے جو سجدہ شروع ہوتا تھا عصر ہو جاتی تھی، عصر سے جو سجدہ شروع ہوتا تھا مغرب ہو جاتی تھی، مغرب کا سجدہ تہجد پہ تمام ہوتا تھا۔ معصوم علیہ السلام کو صاحب سجدہ طویلہ بھی کہا گیا۔ ایک تو لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صاحب السجدہ طویلہ ہے، اور ویسے میں نے آپ کے حضور عرض کیا کہ معصومین علیہ السلام کی کچھ صفات ایسی ہیں جو معصومین علیہ السلام نے اپنے وقت کے اعتبار سے عام کی، اور باقی بات ہماری چلتی رہے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جناب نوحہ منقبت خان عزیز عباس صاحب لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم جناب عزیز عباس، میرا خیال سے میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو بہرحال خداوند متعال جناب عزیز عباس، نہیں میری آواز میرا خیال ان تک نہیں پہنچ رہی ہے، لہذا ہاں جیسے ہی آواز پہنچتی ہے ان تک تو میں جیسے ہی کنیکٹ کے دیا جاتا ہے میں ان تک آپ کو پہنچا دوں گا۔ اور بہرحال معصوم علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ معصومین علیہ السلام ہمارے آگے ہمارے ہر جگہ۔ جی جناب عزیز عباس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ جناب کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مولا کی بارگاہ میں آپ نذرانہ عقیدت یقیناً پیش کرنا چاہوں گا، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ کبھی قاسم کبھی سرور پاک بر یاد آتا ہے، اللہ اللہ، کبھی قاسم کبھی سرور پاک بر یاد آتا ہے، کبھی ابن علی مجھ کو کبھی ابن علی کو تیرا
سر یاد آتا ہے، ہائے ہائے کبھی قاسم کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، ہائے ہائے کسی مظلوم بستی میں اچانک آگ لگی ہے، ہائے ہائے مظلوم بستی میں اچانک آگ لگ جائے ہائے تو مجھ کو شاہ کے خیموں مجھ کو شاہ کے منظر یاد آتا ہے، ہائے ہائے کبھی قاسم کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، ہائے 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 کسی بھی دشت میں جو بے کفن لاشے میں تکتا ہوں، ہائے ہائے کسی بھی دشت میں جو بے ہائے ہائے کفن لاشے میں تکتا ہوں، مجھے ابن علی تیرا مجھے ابن علی تیرا وہ لشکر یاد آتا ہے، ہائے 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 کبھی قاسم کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، ہائے کبھی قاسم کبھی سرور کا کیبر یاد ہے، ہائے ہائے کبھی قاسم کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، ہائے ہائے کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، اللہ اللہ کسی دشت میں لاشے میں تکتا ہوں، کسی بھی دشت میں جو کفن لاشے میں تکتا ہوں، مجھے ابن علی تیرا مجھے ابن علی تیرا وہ لشکر یاد آتا ہے، کبھی قاسم کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، ہائے ہائے کبھی قاسم کبھی سرور کیبر یاد آتا ہے، ہائے ہائے کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، کبھی قاسم کبھی سرور کا کیبر یاد آتا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور یہ پیاری آواز، یہ اخلاص ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان ہوتا رہے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟
کال کٹ گئی ہے جناب۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان عزیز عباس صاحب سندھ سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اخلاص اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ان کی عطا ہے۔ ان کی عطا ہر کسی پر نہیں ہوتی، کسی کسی پر ہوا کرتی ہے، اور جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو یہ ذکر کی رحمت اور نعمت ہمارے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں صبح اٹھتے ساتھ ہی رزق جس طریقے سے مانگتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی مودت کی نعمت کو بھی طلب کرنا چاہیے۔ ہم عرض کر رہے تھے آپ کے حضور کہ معصومین علیہم السلام کی صفات مشترک ہیں، لیکن وقت کی ضرورت، لوگوں کی احتیاج اور لوگوں کو معرفت دینے کے لیے جس خاص صفت کو ظاہر کرنا تھا معصومین علیہم السلام نے ان صفات کو ظاہر فرمایا۔ ان صفات میں سے ایک صفت عبادت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو سجاد کہا جاتا ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب بھی صاحب السجدہ طویلہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لفظ کاظم پر احاطہ، غضب کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشہور کیا گیا ہے، اور ہے کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں غضب دلانے والے بہت زیادہ کام کیے گئے، لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گو کہ صاحب سجدہ طویلہ ہیں لیکن کاظم زیادہ مشہور ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کو امام سجاد کہا جاتا ہے۔ امام سجاد زین العابدین ہیں، گو کہ ان کے بابا 1000 رکعت نماز شب میں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن زین العابدین علیہ السلام کے لقب سے معصوم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مشہور زیادہ نہیں ہے۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہی ہے کہ معصوم علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کی زیادہ ضرورت تھی، جہاد شمشیری کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لہذا تلوار کے جہاد کی زیادہ ضرورت تھی۔ جہاد گو کہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جہاد نفس ہے اور جہاد قتال کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں قتال کا جہاد بہت زیادہ تھا، لہذا امیر المومنین علیہ السلام کو بہادری، جنگجو اور نبرد آزما کے اعتبار سے بہت زیادہ جانا جاتا ہے۔ گو کہ امام سجاد علیہ السلام امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بابا بہت زیادہ بڑے خطیب اور فصیح و بلیغ کلام کہنے والے بھی تھے، لیکن زیادہ مشہوری معصوم علیہ السلام کی، یہ اہل علم و ادب جانتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے ادب کے اعتبار سے دنیا کے جتنے بھی علم تھے ان کے اندر اپنا سکہ منوایا۔ فقہ ہے، تجوید ہے، مخارج حروف ہے، یا معصوم علیہ السلام نے جس طریقے سے ردیف و قافیے کے اعتبار سے کلام ہے، اشعار ہیں، یا فصیح و بلیغ کلام و خطبات ہیں۔ مولا علی علیہ السلام حکمت آموز نصیحتوں کے ساتھ مشہور ہیں، لیکن سب سے زیادہ معصوم علیہ السلام جہاد کے لیے مشہور ہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام زیادہ طور پر جو مشہور ہیں وہ زین الابا ہونے کے اعتبار سے ہیں، گو کہ معصوم علیہ السلام نے جہاد بالنفس بہت زیادہ کیا۔ جہاد بالنفس اپنے آپ کو کنٹرول کر کے معصوم علیہ السلام نے دشمن اہل بیت کے لیے بھی وہ بددعا نہ کی جو کہ ہمارے آپ جیسا شخص ہوتا تو کر دیتا، لہٰذا امام سجاد امام زین العابدین نے اپنی عبادت کے ذریعے تبلیغ کی ہے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے۔ عبادت کے سبب سے جو بھی طریقہ کار لوگوں نے سمجھا کہ اس کے ذریعے تبلیغ نہیں ہو سکتی، معصومین علیہ السلام نے اسی طریقے کو تبلیغ اور کار رسالت کے فروغ اور مشہوری کے لیے استعمال کیا۔ امام سجاد علیہ السلام ان 4 اماموں میں سے ہیں جن کا روضہ اطہر مدینہ منورہ میں ہے۔ معصوم علیہ السلام کا روضہ مدینہ منورہ میں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے لیے آئیے زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکہ یا سید الساجدین، سلام ہو آپ پر اے سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار۔ السلام علیکہ یا زین العابدین، اے وہ کہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں، آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا حلیف الحسرات، سلام ہو آپ پر جو حسرتوں کے حلیف تھے،
جن کو حسرتیں بہت زیادہ تھیں. السلام علیکہ یا ذا الصفنات. امام سجاد علیہ السلام اتنا زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے کہ معصوم علیہ السلام کے گھٹنوں، تلووں، ہاتھوں، کوہنیوں، پیشانی پر گانٹھیں پڑ جایا کرتی تھیں. جس طریقے سے اونٹ کے گھٹنوں کے اوپر گانٹھیں ہوتی ہیں، معصوم علیہ السلام اتنا زیادہ سجدے کیا کرتے تھے کہ معصوم علیہ السلام کے اعضائے سجدہ پر وہ گانٹھیں بن جایا کرتی تھیں. اسی لیے معصوم علیہ السلام کو کہا گیا السلام علیکہ یا ذا الصفنات، اے وہ جن کے اعضائے سجدہ کے اوپر اونٹ کی طرح علامتیں بن جایا کرتی تھی. اور روایات میں ملتا ہے معصوم علیہ السلام کے جسم کے اوپر، مقام سجدہ کے اوپر یہ جو گانٹھیں پڑا کرتی تھیں سال میں چند مرتبہ کٹوانی پڑتی تھی، یعنی اتنی بڑھ جایا کرتی تھیں یہ. السلام علیکہ یا صاحب العبرات، اے وہ میرے پیارے امام، اے میرے وہ پاکیزہ امام جو رنج و غم والے ہیں، جو رونے والے ہیں. بہت زیادہ رویا کرتے تھے میرے امام، اتنا رویا کرتے تھے میرے معصوم علیہ السلام کہ کہا جاتا ہے امام ان 5 گریہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑے گریہ کرنے والے ہیں. جناب نوح، جناب آدم علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، ان کے درمیان امام سجاد علیہ السلام بہت زیادہ رونے والے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا السلام علیکہ یا صاحب العبرات، اے وہ جو بہت زیادہ آنسوؤں والے ہیں. السلام علیکہ یا اسیر الکربات، سلام ہو آپ پر اے وہ امام جو اسیر ہو گئے ہیں کرب و رنج و محن کے. اسیر الکربات، ایک کرب نہیں تھا میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کو، کئی کرب تھے، لہٰذا میرے مولا بہت زیادہ کرب والے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے جناب نعیم عباس صاحب. السلام علیکم. جناب نعیم عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. اللہ علیہ السلام مدد. بسم اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم مولا کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں. کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. جی بسم اللہ ضرور. السلام علیکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. کلام سناؤں گا. بسم اللہ. بسم اللہ. جب مجھے آپ ہمارا ہائے ہائے. جب مجھے آپ ہائے ہائے. ہر تماچے پر سکینہ نے، ہر تماچے پر سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ. ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو. پورے زخموں سے بدن میرا ہائے ہائے. بابا. آپ
ہائے ہائے ہمارا اللہ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہائے ہائے مارا بابا۔ ہائے ہائے بہت ہی پیارا انترا ہے بسم اللہ یہ۔ پاک شہزادی اپنے بابا کے سر سے جب سلام ہوتی ہیں تو پاک بابا شہزادی اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شمر لعین نے جب میں نے آپ کا سر مانگا تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہائے ہائے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، ہائے 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 مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، ہائے میں نے سر شمر سے مانگا جو ہائے ہائے تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے تمہارا بابا۔ اللہ اللہ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ قاتل ہائے بابا۔ ہائے ہائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ امام علی زین العابدین، امام سجاد، امام ذو صفنات، امام سید الساجدین، زین العابدین، حلیف الحسرات، صاحب العبرات، اسیر القربات، ہم پہنچے السلام علیکہ یا آدم آل العبا، سلام ہو آپ پر اے وہ جو آل عبا کے آدم ہیں۔ آدم کس معنی میں کہا گیا؟ جن کے سبب سے سادات کی نسل کو دوام ملا، وہ جو کہ آل رسول کے آدم ہیں۔ باقی جتنی بھی سادات ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بعد اکثر سادات کی تعداد جو چلی ہے وہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے چلی ہے، لہذا اس لیے کہا گیا السلام علیکہ یا آدم آل العبا، السلام علیکہ یا ابن خامس اہل الکساء، سلام ہو آپ پر، سلام ہو ان پر جو پانچویں اہل کساء میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خامس آل العبا کا لقب رکھتے ہیں، لہذا وہ جو کہ خامس آل عبا کے بیٹے ہیں، امام علی زین العابدین علیہ السلام پر سلام کیا گیا۔ السلام علیکہ یا ابن سید الشہداء، سلام ہو آپ پر جو سید الشہداء کے بیٹے ہیں۔ السلام علیکہ یا عماد الاتقیاء، سلام ہو آپ پر جو متقی لوگوں کے عماد ہیں، عماد استوار کرنے والے، محکم کرنے والے، مضبوط کرنے والے، ان کے اوپر سلام ہو۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً سارے سلام
सारी रहमतें, सारी राफतें, सारी बुजुर्गवारियाँ अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए हैं। और इसी वजह से इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सलाम किया गया, अस्सलामु अलैका या सैयद साजिदीन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनुल आबिदीन। मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे इमाम, रहमतों का महवर इमाम, और वो इमाम जो अपने इब्तदा से लेकर इंतहा तक जिंदान में जिनका गम इंतहा को पहुंचा बाबा की शहादत के बाद, और रंजो गमो अलम का मुसीबत का रोज़ है, रंजो गमो अलम का मुसीबत का रोज़ है, ज़ैनुल इबा की रुखसतो रहलत का रोज़ है, शहरे नबी में आज क़यामत का रोज़ है, चौथे इमाम दी की शहादत का रोज़ है। दुनिया से सूए खुल्द बरी कूच कर गया, दुनिया से सूए खुल्द बरी कूच कर गया, जो बानिए अज़ाए शहीदी था मर गया, जो बानिए अज़ाए शहीदी था मर गया, सज्जाद के होते हुए बाबा गया मारा। यकीनन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा मसाइब हैं और उनकी ज़ात पर सलाम है। ए राहते बतूल पैगंबर तुझे सलाम, ए शाही करबला के दिलावर तुझे सलाम, ए दजलाए बका के शनावर तुझे सलाम, शब्बीर के ए नासिरो यावर तुझे सलाम, ये जुल्म ढाने वाले भी मरऊब तुझसे हैं, सारे हवाले सब्र के मंसूब तुझसे हैं, सारे हवाले सब्र के मंसूब तुझसे हैं, सारे हवाले सब्र के मंसूब तुझसे हैं। इमाम सज्जाद हमारे वो इमाम जो सब्र के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे होने का शरफ रखते हैं। इमाम सज्जाद गम का मरकज़ इब्तदा से इंतहा तक मौला ने रोते हुए गुजारा। गम अपनी फूफियों की चादर का, गम बहनों के बाजार जाने का, गम दरबार में जाने का। आखिरी वक्त चल रहा है प्रोग्राम का, आए मिलकर उस वक्त के इमाम जिनकी आँखों से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तरह अपने बुज़ुर्ग इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का खून जारी है। आइए मिलकर उनके ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली खल फरज। Say